السلام علیکم سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اذان کے کلمات کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے، اور ساتھ یہ بھی پڑھیں گے کہ کن کن صورتوں میں اذان کا جواب دینا درست نہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نے پہلے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو مزید شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ اذان کا جواب دینے کا بیان۔ سامعین، جو شخص اذان سنے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، تو اس سننے والے پر اذان کا جواب دینا مستحب ہے، اور بعض نے واجب بھی کہا ہے، مگر معتمد اور ظاہر مذہب یہ ہے کہ نماز کی اذان کا زبان سے جواب دینا مستحب ہی ہے اور عملی جواب واجب ہے۔ پس جو شخص مسجد سے باہر ہے اس کو عملی جواب یعنی مسجد میں آنا واجب ہے اور زبانی جواب مستحب ہے۔ پس اگر کسی شخص نے زبان سے اذان کا جواب دیا اور عملی جواب نہ دیا، یعنی جماعت میں شامل ہونے کے لیے کوئی عذر نہ ہونے کے باوجود مسجد میں نہ آیا، تو وہ شخص جواب دینے والا نہیں کہلائے گا، اور جو شخص مسجد میں موجود ہے اس کو عملی جواب دینا جو واجب تھا وہ حاصل ہے، یعنی وہ مسجد میں موجود ہے اور صرف زبان سے جواب دینا اس کے لیے مستحب ہے۔ جو شخص اذان کی آواز نہ سنے، مثلاً وہ دور ہو یا بہرا ہو، تو اس پر زبان سے جواب دینا ضروری نہیں ہے، اگرچہ اس کو علم ہو کہ اذان ہو رہی ہے، اور اگر اذان غلط کہی گئی تو اس کا جواب نہ دے، بلکہ ایسی اذان کو سنے بھی نہیں۔ اگر ایک ہی مسجد کی کئی اذانیں سنیں، جیسا کہ بڑی مسجد میں اذان کا رواج ہے، یا کئی مسجدوں کی اذانیں ایک دوسرے کے بعد ساتھ ساتھ سنیں، تو اس پر پہلی ہی اذان کا جواب ہے، خواہ وہ اپنی مسجد کی ہو یا کسی دوسری مسجد کی۔ اگر کوئی شخص چلنے کی حالت میں اذان سنے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ اذان کے جواب کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اذان اور اقامت سننے کی حالت میں کوئی بات نہ کرے، اور سوائے ان کا جواب دینے کے کوئی اور کام نہ کرے، یہاں تک کہ نہ سلام کرے اور نہ سلام کا جواب دے، یعنی یہ مناسب نہیں ہے اور خلاف اولا ہے۔ اذان اور اقامت کے وقت قرآن مجید بھی نہ پڑھے، اگر پہلے سے پڑھتا ہوا ہو تو چھوڑ کر اذان یا اقامت کے سننے میں اور ان کے جواب دینے میں مشغول ہونا افضل ہے، اور اگر پڑھتا رہے تب بھی جائز ہے۔ اگر اقامت کا جواب نہ دے اور اس وقت دعا میں مشغول ہو تو کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اذان کا جواب دینا بھول جائے یا قصداً نہ دے، اور اذان ختم ہونے کے بعد خیال آئے یا جواب دینے کا ارادہ کرے، تو اگر زیادہ دیر نہ گزری ہو تو جواب دے دے، ورنہ نہیں۔ اگر اذان ہونے کے بعد دوبارہ کوئی اذان دے تو احترام پہلی اذان کے لیے ہے، یعنی پہلی اذان کا وہ جواب دے۔ جمعہ کی پہلی اذان سن کر خرید و فروخت وغیرہ تمام کاموں کو چھوڑ کر جمعہ کی نماز کے لیے اس مسجد میں جانا جس میں نماز جمعہ ہوتی ہے وہ واجب ہے، خواہ وہ پہلی اذان کسی مسجد کی ہو۔ البتہ جن پر جمعہ واجب نہیں وہ مستثنیٰ ہیں، یعنی ان پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا، اور ان کو خرید و فروخت وغیرہ کوئی کام کرنا جائز ہے۔ نماز جمعہ کی دوسری اذان جو خطیب کے سامنے ہوتی ہے، زبان سے اس کا جواب دینا مکروہ ہے، البتہ دل میں اس کا جواب دے دے، زبان یا حلق کو حرکت نہ دے۔ تو سامعین، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اذان کے کلمات کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے۔ اذان کا جواب دینا مستحب ہے، اور اس کا جواب اس طرح دے کہ جو لفظ مؤذن سے سنے وہی کہے،
مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقتا و بررتا کہے، اور اقامت کا جواب بھی بالاجماع مستحب ہے، اور وہ بھی اذان کی طرح ہے، اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہے، اور اذان کے ختم ہونے پر مستحب ہے کہ مؤذن اور اذان کا جواب دینے والا دونوں درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیں: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اذان کے بعد دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے نہ اٹھانا افضل ہے، البتہ اٹھانا بھی بلا کراہت جائز ہے، کیونکہ مطلقاً دعا میں ہاتھ اٹھانا قول و فعل بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے۔ سامعین، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جن میں اذان کا جواب نہ دے۔ پہلے نمبر پر ہے نماز کی حالت میں، اگرچہ وہ نماز جنازہ ہو، اور دوسرے نمبر پر خطبہ سننے کی حالت میں، خواہ وہ خطبہ جمعہ کا ہو یا کسی اور چیز کا، اور تیسرے نمبر پر جماع کی حالت میں، اور چوتھے نمبر پر پیشاب یا پیخانہ کرنے کی حالت میں۔ البتہ اگر ان چیزوں سے فراغت کے بعد زیادہ دیر نہ گزری ہو تو جواب دے دینا چاہیے، ورنہ نہیں۔ اور اس کے بعد ہے حیض و نفاس کی حالت میں، اور اس کے بعد علم دین پڑھنے یا پڑھانے کی حالت میں، اور آخری نمبر پر ہے کھانا کھانے کی حالت میں۔ تو سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے اذان اور اس کے جواب کا طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ منسلک رہیں۔